بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد خدا تعالیٰ کی توحید کا قیام ہوتا ہے۔ انبیاء اس وقت مبعوث کیے جاتے ہیں جب دنیا کو ان کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جب باطل اپنے پورے عزائم کے ساتھ میدان عمل میں آتا ہے تو الہی فوجیں اس کے مقابل پر محاذرائی کرتی ہیں اور بالآخر فتح حاصل کرتی ہیں۔ فی زمانہ انبیاء لوگوں کے غلط عقائد اور ان میں پھیلی ہوئی بدرسومات کا کلا کما کرتے ہیں، جو بعض اوقات نیکی کے نام سے شروع ہوتی ہیں مگر آہستہ آہستہ شریعت سے دور نکل جاتی ہیں اور پھر گلے کا توق بن کر رہ جاتی ہیں اور بالآخر ترقی کرتے کرتے شرک تک پہنچ جاتی ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی خدائی توفیق سے ان غلط عقائد اور بدرسومات کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام پر ہونے والے بیرونی حملوں کا مقابلہ کیا اور دیگر ادیان میں اسلام کی حقانیت اور عالمگیریت کو آشکار کیا، وہیں اندرونی طور پر مسلمانوں میں رائج غلط اعتقادات اور رسومات کا بھی مقابلہ کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا ایک یہی طریق ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرما برداری کی جاوے۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ طرح طرح کی رسومات میں گرفتار ہیں۔ رسومات کی بجاوری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مخالفت ہی نہیں ہے بلکہ ان کی حد تک بھی کی جاتی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کافی خیال کرتے تو اپنی طرف سے رسومات کے گھڑنے کی کیوں ضرورت پیش آتی۔ پروگرام میں خاکسار کے ساتھ مکرم عبد النور عابد صاحب اور مکرم عمر فاروق صاحب شامل گفتگو ہوں گے۔ مکرم عبد النور عابد صاحب، حضرت مسیح السلام کے اسوے سے، حضرت مسیح السلام کی سوانے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تا دم آخر حضور مسلمانوں میں پھیلے اور عام لوگوں میں پھیلے ہوئے غلط عقائد اور بدرسومات کا کلا کما کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ بالکل نجیب صاحب، ایسے ہی ہے۔ انبیاء کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق خدا تعالیٰ سے استوار ہو، اور پھر زمانہ انبیاء جو لوگ ہوتے ہیں اس زمانے میں ان کو ان غلط عقائد سے ان کو چھٹکارا دلاتے ہیں، بدرسومات کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پوری زندگی میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے نہ صرف ان غلط عقائد کی تردید کی بلکہ ناقابل تردید دلائل کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے اور حق کو واضح کیا ہے۔ چنانچہ یہ جو غلط عقائد کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک غلط عقیدہ جو مسلمانوں میں پھیلا ہوا تھا اور اب بھی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر زندہ موجود ہیں اور وہ کسی زمانے میں واپس آئیں گے اور امت محمدیہ کی اصلاح کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اپنے متعدد تحریرات میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کس طرح حق کو واضح کیا ہے۔ ازالۂ اوہام حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب ہے، اس میں حضور نے 30 سے آیات کا ذکر کر کے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ پھر ایک اور غلط عقیدہ جو مسلمانوں میں رائج تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کسی زمانے میں بولتا تھا، یعنی اب وحی کا دروازہ بند ہے، یعنی اب خدا تعالیٰ کلام نہیں کرتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس غلط عقیدے کی بھی تردید کی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضور کا ایک منظوم کلام ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ گوہر وحی خدا کیوں توڑتا ہے ہوش کر، ایک یہی دین کے لیے ہے جائے عز و افتخار۔ پھر ایک غلط عقیدہ جو مسلمانوں میں رائج تھا، وہ خونی مہدی کا عقیدہ تھا۔ وہ کہتے یہ تھے کہ عیسیٰ کی آمد سے پہلے ایک مہدی نے آنا ہے جو تلوار کے ذریعے دشمنوں کا مقابلہ کرے گا اور ان کا خاتمہ کرے گا۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نصوص کے ذریعے یہ واضح کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب عیسیٰ مسیح آ جائے گا تو مذہبی جنگوں کا التوا کر دے گا. تو یہ بات بھی ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کے سمجھائی بتائی، اور بہت ساری سعید روحیں خدا تعالیٰ کے فضل سے ان غلط عقائد کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف واپس آ رہی ہیں. ان شرکیہ عقائد جو ہیں ان سے منہ موڑ کے خدا تعالیٰ کی توحید کی طرف واپس آتی ہیں. اس کے علاوہ پیری مریدی کی بات کریں یا آپ بات کریں غیر اللہ سے مانگنے کی، یہ بھی وہ غلط عقائد تھے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اب بھی ہیں، اور جماعت احمدیہ ان کا مقابلہ کرتی ہے. جی عبدالنور عابد صاحب، آپ نے پیری مریدی کا بھی ذکر کیا، تو ایسی بد رسومات مسلمانوں میں ابھی بھی ہیں، اور اس وقت بھی ایسی رائج تھیں کہ ان سے بچنا مشکل تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہیں توڑا، ان کی تردید کی. اسی میں تعویذ وغیرہ بھی شامل ہیں. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت میاں رحمۃ اللہ صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے اسکول کے وقت کا یہ واقعہ ہے کہ حضور کا ایک لیکچر تھا لاہور میں، اور وہ بھی ایک عجیب نظارہ تھا کہ مولوی باہر لوگوں کو روکتے ہیں کہ اندر نہ جائیں، یہ لیکچر نہ سنیں، لیکن دوسری طرف ادھر جگہ نہیں ملتی بیٹھنے کی. اور فرماتے ہیں کہ حضور کے چہرے پر اس دن ایک عجیب سا نور تھا، ایک عجیب کشش تھی، اور جب حضور تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں میں شور مچ گیا، ہر ایک دوسرے کو منع کرتا کہ اس طرح نہ کر، لیکن پھر بھی وہ شور تھا. اور اس موقع پر حضرت عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تلاوت شروع کر دی، اور جھٹ سے خاموشی ہو گئی. اور جب حضور نے تقریر کی تو توجہ سے تمام احباب نے سنی. اس کے بعد حضور بالا خانے میں تشریف لے گئے، تو حضرت میاں رحمۃ اللہ صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ بھی اوپر تشریف لے گئے، وہ حضور کے پیر دبانے لگے. اس موقع پر ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں گنڈے تعویذ کرتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے، میرا اسی پر گزارا ہے. تو حضرت میاں رحمۃ اللہ صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جواب تو بعینی مجھے یاد نہیں، لیکن حضور نے ایک مثال دی جو مجھے ابھی تک یاد ہے. حضور نے فرمایا کہ دیکھو ایک زمیندار کیسے محنت سے زمین میں ہل چلاتا ہے، اور پھر اس میں کھاد بھی ڈالتا ہے، پھر اسے خوب پانی دیتا ہے، اور پھر عمدہ بیج بھی ڈالتا ہے، لیکن یہ اس کے اختیار میں نہیں کہ وہ بیج اگتا ہے یا نہیں، وہ چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو ایسی مثالوں سے حضور نے اپنے احباب کو اور رفیقوں کو یہ چیز سمجھائی کہ یہ جو غلط عقائد ہیں انہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ سمجھایا کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان خلوص سے محنت کرے اور پھر دعا کرے، اس کی ضرورت ہے، ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں. جی عمر فاروق صاحب، ابھی ہم بد عقائد کی بات کر رہے ہیں، تو حضرت مسیح علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث ہوئے ہیں اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی مسلمانوں میں ایسے عقائد رواج پکڑ گئے تھے جن کا نصوص صریح میں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان میں سے ایک مثال کے طور پہ عام طور پر مسلمانوں میں معروف ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا یا آپ نور تھے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی بھی اصلاح فرمائی ہے. اس سلسلے میں میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مستری موسیٰ صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضور میں نے سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یا جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو جو زمین تھی وہ آپ کی جو پاخانہ ہوتا تھا اس کو نگل جاتی تھی. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی تردید فرمائی. اور آپ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو حضور نے جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا کوئی جائے آر نہیں. وہ ایک نورانی انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اس زمانے کے لیے فائز فرمایا اور نور پر نور فائز فرمایا. تو یہ حضرت السلام کی تعلیمات کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بد عقائد تھے ان کو بھی حضور نے اس طرح دور فرمایا ہے. بالکل ایسی ہے نجیب صاحب، آپ نے تمہید میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی کوٹیشن بھی پیش کی جس میں حضور فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کافی نہیں سمجھا جائے گا تو پھر اسی طرح ہوگا کہ لوگ بد رسومات میں بھی گرفتار ہوں گے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ ترقی کر کے جس طرح آپ نے تمہید میں ذکر کیا کہ شرک تک لے جاتی ہیں باتیں. تو اصل میں عبادات وہی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. چنانچہ اس ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے، شیخ کرم الہی
پٹیالوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک کام کے سلسلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور میں نے یہ عرض کی کہ حضور میں بیعت سے قبل ایک نقش بندی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور پھر اپنی ریاضت اور اپنے جو مجاہدے تھے ان کا ذکر کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک میں نے مجاہدہ کیا، ایک ریاضت کی، جس کے نتیجے میں مجھے ایک روحانی لذت حاصل ہوئی، اور کہتے ہیں کہ وہ روحانی لذت ایسی تھی کہ اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کی، اور اس کا اثر کچھ دیر تو رہا لیکن اس کے بعد وہ اثر زائل ہو گیا، جاتا رہا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے مجاہدات میں تیزی بھی کی، میں نے عبادات میں بھی تیزی کی، لیکن اس کے بعد سے لے کر آج تک اس جیسی روحانی لذت مجھے کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا طرز تربیت دیکھیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میاں صاحب، عبادت لذت کے حصول کے لیے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عبادت کا مقصد خدا تعالیٰ کی خوشنودی ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کیا حضور فرماتے ہیں کہ کیا میں آپ کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کی لذت مستقل ہوگی اور وہ لذت کبھی بھی نہیں آپ کا ساتھ چھوڑے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ لذت اتباع سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس طرح اپنے اصحاب کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف، ان کی راہوں کی طرف ترغیب دلائی ہے، اور فرمایا ہے کہ وہ عبادتیں جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، جو حضور نے کی ہیں، وہی عبادتیں ہیں، ان کی راہ پہ چلیں گے تو وہ عبادت قبولیت کا درجہ رکھے گی۔ جی عبدالرحمٰن صاحب، ہمارے ہاں آج بھی اور حضرت مسیح السلام کے زمانے میں بھی آج بھی یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض لوگ سنت اور بدعت میں فرق نہیں کر سکتے۔ اس قدر خلط ملط ہو گیا ہے خاص طور پہ انڈو پاکستان میں کہ جو عوام ہے وہ سنت میں اور بدعت میں فرق نہیں کر سکتی۔ تو اس ضمن میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں غرض اس وقت لوگوں نے سنت اور بدعت میں سخت غلطی کھائی ہوئی ہے اور ان کو ایک خطرناک دھوکہ لگا ہوا ہے۔ وہ سنت اور بدعت میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر خود اپنی مرضی کے موافق بہت سی راہیں خود ایجاد کر لی ہیں اور ان کو اپنی زندگی کے لیے کافی رہنما سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ان کو گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ جب آدمی سنت اور بدعت میں تمیز کر لے اور سنت پر قدم مارے تو وہ خطرات سے بچ سکتا ہے، لیکن جو فرق نہیں کرتا اور سنت کو بدعت کے ساتھ ملاتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی جماعت کی تربیت فرمائی ہے کہ ہمیں سنت پر قدم مارنا چاہیے، نہ کہ بدعات کی طرف جانا چاہیے۔ جی نجیب صاحب، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد تو سنت سے پڑی، لیکن بعد میں وہ ایسی دور ہوئیں کہ کوئی پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر پہنچ گئیں اور لوگوں کو کدھر لے گئیں، اور دوسرے پیری مریدی کی طرف لے گئیں اور دوسرے لوگوں کی پیروی میں لوگ لگ گئے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، ان کی سنت کو چھوڑ کر۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہے، شیخ کرم الہی صاحب رضی اللہ عنہ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، انہی کا ایک واقعہ ہے کہ جب حضور لدھیانہ میں موجود تھے ایک تقریر کے لیے، تو اس کے بعد حضور نے تقریر کی اور اس کے بعد حضور نے نماز بھی پڑھائی اور اس کے بعد بیعت لی، اور بعض لوگوں نے بیعت بھی کی۔ اس موقع پر شیخ کرم الہی صاحب رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، اور بیعت سے قبل اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے ایک سوال کیا کہ جب میں نقش بندی طریق میں جب میں نے بیعت کی تھی تو اس وقت کچھ شیرینی مٹھائی وغیرہ بانٹی تھی، تو اگر آپ اجازت دیں تو ابھی منگوا لوں اس موقع پر بھی۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ لازمی تو نہیں، لیکن اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو منگوا لیں۔ اور پھر حضور نے اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کی کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد سنت سے پڑی لیکن بعد میں وہ چیزیں اس سے دور ہو گئیں، اور یہ بھی ایک شیرینی وغیرہ مٹھائی دینا، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد سنت سے ہمیں ملتی ہے۔ حضور نے ایک واقعہ بیان کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث میں بیان ہے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے فرمایا کہ اگر کسی گھر میں ایک آدمیوں کا مجمع ہو جائے اور اس سے دعوت کی توفیق نہ ہو تو وہ ہر ایک کو کچھ کھجور ہی دے دے تو اللہ تعالیٰ اسے دعوت کا ثواب دے دے گا۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس واقعہ سے یہ فرمایا کہ بعد میں اسی سے مجالس میں تبرک وغیرہ کا جو بنیاد پڑی اور لوگوں نے اسے عام کر دیا، لیکن اس کے برعکس آج کی حالت یہ ہے
کہ نہ دینے والوں کا اس سے کوئی سروکار ہے نہ لینے والوں کا، یعنی سنت کی پیروی ہو یا پھر دعوت کا جو ثواب ہے وہ حاصل ہو۔ لیکن اگر سنت کی پیروی کی نیت سے انسان ایسا کام کرے تو پھر اس کا بھی ثواب ملے گا، یعنی ایک دعوت کرنے کا ثواب ملے گا، اور پھر عامل سنت ہونے کا بھی اجر ملے گا۔ اور آج کل تو جو دینے والے ہیں وہ مجالس میں نام نمود کے لیے دیتے ہیں، ایک دوسرے سے تفاخر کرنے کے لیے دیتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور لینے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک باہر بیٹھے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، واعظ نصیحت سے کچھ انہیں سروکار نہیں، کچھ تعلق نہیں، اور جب شیرینی وغیرہ مٹھائی کا یا کھانے کا موقع آتا ہے تو وہ پیش ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ایک طرف سے پہلے لیتے ہیں پھر دوسری طرف سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار بدل کر۔ تو حضور نے ایسی مثالوں سے سمجھایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں بنیاد ڈھونڈنی چاہیے، اور ہماری نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ عمر فاروق صاحب۔ ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام کا اختتام ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے ان الفاظ سے کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، ہر وہ عمل جو نیک عمل ہے وہ خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اگر یہ مد نظر رہے تو اسی چیز میں ہماری بقا ہے، اور اسی بات سے پھر رسومات سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، بدعات سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، فضول خرچیوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، لغویات سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، اور ظلموں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ ظلم ایک تو ظاہری ظلم ہے جو جابر لوگ کرتے ہی ہیں، ایک بعض دفعہ لاشعوری طور پر اس قسم کے رسم و رواج میں مبتلا ہو کر اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر معاشرے میں اس کو رواج دے کر ان غریبوں پر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز شاید فرائض میں داخل ہو چکی ہے۔ اور جس معاشرے میں ظلم اور لغویات اور بدعات وغیرہ کی یہ باتیں ہوں، وہ معاشرہ پھر ایک دوسرے کا حق مارنے والا ہوتا ہے، اور پھر جیسا کہ میں نے کہا ایک دوسرے پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں سے بچیں گے تو ہم حق مارنے سے بھی بچ رہے ہوں گے، ظلموں سے بھی بچ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بھی بن رہے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔